السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس روز معمول کے مطابق میں تیار ہوا اور اپنی بیوی سے کہا کہ وہ جلدی سے ڈاکٹر کے پاس چلے۔ ہم روزانہ ایسے ہی ڈاکٹر کے پاس جایا کرتے تھے اور وہ الٹرا ساؤنڈ کروایا کرتی تھی۔ الٹرا ساؤنڈ میں بہت دیر لگتی تھی اور میں اپنی بیوی کے انتظار میں کلینک کے باہر بیٹھا رہتا تھا۔ اس روز بھی ایسا ہی ہوا۔ میں جیسے ہی ناشتہ کر کے تیار ہوا، میں نے فوراً ہی اپنی بیوی سے کہا کہ وہ جلدی سے تیار ہو جائے اور ڈاکٹر کے پاس چلے۔ اس نے بھی کہا کہ مجھے 5-10 منٹ دیجیے تاکہ میں تیار ہو کر آؤں۔ میں نے اسے کہا کہ تمہارے پاس 5 منٹ ہیں اور تم جلدی سے تیار ہو کر آ جاؤ۔ اس نے بھی منظور کر لیا اور مسکراتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ میں باہر اس کا ویٹ کرنے لگا۔ ایسے میں کچھ دیر بعد ہی وہ تیار ہو کر آئی تھی۔ وہ اکثر جب بھی وہاں پر کلینک پر چیک اپ کے لیے جاتی، ایسے ہی تیار ہو کر جاتی تھی اور کافی بن ٹھن کر جاتی تھی۔ مجھے بھی اس کا بن ٹھن کر جانا اچھا لگتا تھا کیونکہ میں اس سے بہت محبت کرتا تھا اور میں چاہتا تھا کہ وہ ہمیشہ ایسے ہی رہے، اور وہ بھی اکثر میری پسند کے کپڑے پہنتی اور تیار شیار ہو کر رہتی تھی۔ کہیں پر بھی جانا ہوتا تو وہ یوں ہی تیار شیار ہو کر میرے ساتھ چلی جاتی۔ آج بھی ایسا ہی ہوا اور وہ میرے ساتھ یوں ہی تیار ہو کر چل دی۔ میں اسے دیکھ کر دیکھتا ہی رہ گیا۔ مجھے لگ نہیں رہا تھا کہ وہ یہ میری بیوی ہے۔ خیر، میں نے اپنی نظروں سے اس کا صدقہ اتارا اور دونوں کلینک کی طرف چل دیے۔ وہاں کلینک میں جاتے ہی وہ اندر چلی گئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ آپ بیٹھیں، ہو سکتا ہے آج اتنی دیر نہ ہو، یا ہو سکتا ہے کہ آج کل سے زیادہ دیر ہو جائے، کیونکہ آج یہاں پہ بہت رش دکھائی دیتا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اگر ٹائم لگتا ہے تو میں اپنا دوسرا کام نمٹا کر پھر یہاں پر تمہارے پاس چلا آؤں گا۔ اس نے بھی منظور کر لیا اور وہ مسکراتی ہوئی مجھے خدا حافظ کہتی اندر چلی گئی۔ میں بھی بائک سٹارٹ کرتا ہوا اپنے کام کی طرف چلا گیا۔ میں تقریباً 4 گھنٹے بعد واپس آیا تو یہاں ابھی بھی میری بیوی باہر نہیں آئی تھی۔ میں نے بہت سے لوگوں سے پوچھا کہ ابھی تک کلینک پہ بہت رش ہے کیا، کیونکہ میری بیوی 4 گھنٹے پہلے اندر گئی ہے اور وہ ابھی تک واپس نہیں آئی۔ لوگوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے رش زیادہ ہو، آپ ایسا کریں کہ کال کر لیں، کیونکہ الٹرا ساؤنڈ میں اتنا وقت نہیں لگتا اور نہ جانے کیوں اسے 4 گھنٹے لگ رہے ہیں، حالانکہ الٹرا ساؤنڈ میں تو 1 گھنٹہ بھی نہیں لگتا۔ یہ بات جیسے ہی مجھے پتہ چلی، میرے تو جیسے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ مجھے وہ روزانہ کہتی تھی کہ 3-4 گھنٹے لگتے ہیں اور وہ اتنا وقت لگا کر ہی باہر آتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے۔ میں نے جلدی سے اپنی بیوی کا نمبر ملانا شروع کر دیا، لیکن جواب موصول نہیں ہو رہا تھا۔ میں بہت زیادہ حیران و پریشان تھا۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ اس کو گئے ہوئے 4 گھنٹے ہو چکے تھے اور میں باہر کھڑا اب اس کا انتظار کر رہا تھا، لوگوں سے پوچھ رہا تھا۔ میرے دل میں بار بار یہ خیال بھی آ رہا تھا کہ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ کیسا انسان ہے یہ، اپنی بیوی کے بارے میں پوچھ رہا ہے، نہ جانے اس کی بیوی کہاں چلی گئی۔ یہ احساس میرے لیے شرمندگی کا باعث تھا۔ چنانچہ میں نے بائک کو باہر کھڑا کیا اور کلینک کے اندر بڑھ گیا۔ میں جو ہی اندر گیا، سامنے کاؤنٹر پر بیٹھی ایک لڑکی مجھے نظر آئی۔ اس نے کہا کہ بھائی صاحب، آپ کہاں گھستے چلے جا رہے ہیں؟ یہ زنانہ کلینک ہے اور آپ اس طرح دھڑلے سے کیوں چلے آ رہے ہیں؟ آپ کو نہیں آنا چاہیے، آپ باہر جائیں۔ میں نے اس کی بات سنی تو میں نے اس سے کہا کہ میری بیوی 4 گھنٹے سے اندر ہے اور ابھی تک باہر نہیں آئی، کیا مسئلہ ہے؟ کیا اس کی طبیعت تو خراب نہیں ہو گئی؟ میں نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اس نے مجھ سے کہا کہ آپ مجھے اپنی بیوی کا نام بتائیں، کیونکہ ابھی تک تو یہاں پر اتنا رش نہیں لگا کہ 4 گھنٹے سے آپ کی بیوی یہاں پر ہو اور باہر نہ آئی ہو۔ چنانچہ مجھے مزید پریشانی ہونے لگی۔ میں نے ان سے کہا
کہ میری بیوی کا نام ملیحہ ہے اور وہ ابھی تک باہر نہیں آئی۔ اس نے 4 گھنٹے پہلے مجھ سے کہا تھا کہ مجھے کوئی کام ہے تو میں وہاں چلا جاؤں اور پھر واپسی پر اسے پک کر لوں گا۔ روزانہ ایسا ہی ہوتا ہے، میں 3 گھنٹے بعد جب آتا ہوں تو وہ مجھے دروازے پر کھڑی ملتی ہے، لیکن آج تو وہ ابھی تک نہیں آئی۔ اس نے جلدی سے کاؤنٹر پہ رکھے کچھ نام دیکھے اور کہا، ملیحہ وہ تو یہاں آئی تھی اور تقریباً 3 گھنٹے پہلے وہ تو یہاں سے بھی جا چکی ہیں، اور الٹرا ساؤنڈ پہ اتنا ٹائم نہیں لگتا، وہ الٹرا ساؤنڈ کروا کر یہاں سے جا چکی ہیں۔ میرے سر پر تو جیسے آسمان ٹوٹ پڑا تھا اور میں تو جیسے بیگانہ ہی ہو گیا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ نہیں، وہ روزانہ آپ کے کلینک پہ موجود ہوتی ہے اور روزانہ 3 ہی گھنٹے لگتے ہیں اسے۔ لیکن اس لڑکی نے کہا کہ نہیں بھائی صاحب، آپ کو کچھ غلط فہمی ہوئی ہوگی، یا پھر آپ کی بیوی یہاں سے کہیں پر اور چلی جاتی ہوگی، کیونکہ یہاں پر انہیں روزانہ تقریباً 1 گھنٹہ لگتا ہے، اس سے زیادہ انہیں نہیں لگتا۔ آپ اپنی بیوی کو کال ملا لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں باہر گروسری کرنے چلی گئی ہو۔ غرض یہ کہ اس لڑکی نے مجھے ہر طرح سے تسلی دی اور کہا کہ آپ کی وائف کہیں اور گئی ہوگی، آپ اطمینان رکھیے، ہو سکتا ہے دوبارہ یہیں پر واپس آ جائے، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ وہیں سے گھر چلی جائے۔ آپ ایسا کریں، ان کا نمبر ملا لیں اور ان سے بات کر لیں۔ یہ کہہ کر اس لڑکی نے بیٹھنا مناسب سمجھا اور میرے لیے اب وہاں کھڑے رہنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ چنانچہ میں فوراً ہی کلینک سے باہر آ گیا اور باہر ٹہل ٹہل کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ میں بار بار اس کا نمبر ملاتا اور اس کا نمبر تھا کہ ملنے کو تیار نہیں تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ آخر کہاں جا سکتی ہے، اور اب جو یہ کاؤنٹر پر بیٹھے لڑکی بتا رہی تھی وہ میرے لیے کسی شوق سے کم نہ تھا۔ چنانچہ میں وہیں پر اس کا انتظار کر رہا تھا کہ تبھی مجھے ایک بڑی گاڑی کلینک کے سامنے رکتی ہوئی دکھائی دی، اور اس سے میری بائک کا فاصلہ بہت تھوڑا ہی تھا، کیونکہ میں نے اپنی بائک کو دوسری سائیڈ پر کر لیا تھا اور ذرا کلینک سے سائیڈ پر ہو کر کھڑا ہو گیا تھا۔ شاید میں اس گاڑی والے کو دیکھا نہیں ہوگا۔ میں نے اس گاڑی کی طرف دیکھا تو اس میں سے جس کو میں نے نکلتے ہوئے دیکھا، یہ سب دیکھ کر تو میرے اوسان خطا کرنے کے قابل تھا اور میرے پاؤں تلے سے جیسے زمین نکل گئی تھی۔ میں یہ سب سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری بیوی کسی اور کے ساتھ ایسے گھوم پھر رہی ہوگی، کیونکہ میں نے دیکھا کہ وہ فرنٹ سیٹ پر کسی مرد کے ساتھ بیٹھی تھی۔ میرا خون کھول گیا، لیکن میں خاموش وہیں کھڑا رہا۔ میری بیوی جلدی سے نکلی اور کلینک کی طرف بڑھ گئی، اور وہ گاڑی دوبارہ پیچھے کی طرف مڑ گئی۔ جب میں نے مکمل اطمینان کر لیا کہ وہ گاڑی جا چکی ہے، تب میں نے بھائی کو موڑا اور کلینک کے سامنے لے آیا۔ میری بیوی جلدی سے باہر نکلی اور میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ غصے کی وجہ سے مجھے بہت پسینہ آ رہا تھا اور میرے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ میں اس پر یہ سب کچھ واضح نہیں ہونے دینا چاہتا تھا کہ مجھے بس سب کچھ پتہ چل گیا ہے۔ میں خاموش رہا۔ بس میں نے اسے اتنا ہی کہا کہ میں 3 گھنٹے پہلے یہاں آیا تھا تو تم ابھی تک فارغ نہیں ہوئی تھی۔ میں پھر سے کسی کام پہ چلا گیا اور اب میں یہاں پر آیا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ ہاں، آج تھوڑی دیر ہو گئی ہے، کیونکہ کلینک پر رش بہت تھا اور ڈاکٹر بھی فارغ نہیں ہو رہی تھی، اس لیے مجھے کافی حد تک دیر ہو گئی۔ مجھے اس کا جھوٹ اس کے منہ سے سن کر نہ جانے کیوں یقین سا آنے لگا، اور ایسا ہی ہوتا نہ کہ انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی جھوٹی بات بھی سچی لگنے لگ جاتی ہے۔ اس کا کتنا بڑا جھوٹ ہی کیوں نہ ہو، فریب ہی کیوں نہ ہو، دھوکہ ہی کیوں نہ ہو، ہمیں سب کچھ سچ نظر آتا ہے۔ مجھے بھی ملیحہ کی باتوں پر ایسے یقین آ رہا تھا۔ میں ایک غریب خاندان کا ایک ان پڑھ لڑکا تھا۔ میری تعلیم بس میٹرک تک ہی محدود ہو گئی تھی، کیونکہ میٹرک کے بعد میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا
اور گھر کی تمام ذمہ داری میرے سر پہ آن پڑی تھی۔ میری مجھ سے 2 چھوٹی بہنیں تھیں اور میری ماں تھی، اور میرے گھر کا کرایہ اور تمام اخراجات اب میرے سر پر موجود تھے۔ چنانچہ میں نے اپنی پڑھائی کو وہیں چھوڑا اور کمانے میں جت گیا۔ میں نے محنت مزدوری کی، میں نے ہر طرح سے مزدوری کی، میں نے ہر طرح سے کمانا چاہا اور اپنی بہنوں کا اور اپنی ماں کا پیٹ بھی پالنا چاہا۔ اب میں گھر کا مرد تھا تو مجھے ہی یہ سب کچھ کرنا تھا۔ میں نے اپنے سر پر اپنی ساری ذمہ داری لی اور گھر سے نکل پڑا۔ میری ماں میرے پڑھنے اور افسر بننے کے خواب دیکھتی رہ گئی، اور میں اپنے باپ کی جگہ پر اب مزدور پیشہ ہو گیا۔ یہی ہم غریب گھرانوں کے لڑکوں کا غم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہم غریب گھرانوں کے لڑکے جلد ہی اپنی پڑھائی چھوڑ دیا کرتے ہیں اور جلد ہی ہم مزدوری میں جت جایا کرتے ہیں، ہم کمانے لگ جایا کرتے ہیں، کیونکہ ایک تو مرد کی عزت اسی پیسے کی وجہ سے ہے۔ اگر پیسہ نہ ہو تو مرد کی عزت بھی نہیں ہوتی، یہاں تک کہ اپنی سگی ماں کے منہ سے بھی کبھی اچھائی سننے کو نہیں ملتی۔ میں نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور اب میں اپنے لیے اپنے اوپر ہوتا یہ سب کچھ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اسی لیے میں نے ابا کی وفات کے بعد فوراً ہی پڑھائی چھوڑ دی اور کمانے نکل پڑا۔ کبھی کبھی وقت اور حالات جیسے ہوتے ہیں ویسے ہی قدرت جو ہوتی ہے انسان کی قسمت کا ویسے ہی ساتھ دیتی ہے۔ یوں میری بھی قسمت نے ساتھ دیا اور مجھے بھی کچھ اچھے لوگ مل گئے۔ اس نفسا نفسی کے دور میں لوگ جہاں اپنوں کے نہیں ہوتے وہیں پر کچھ پرائے اپنے سے ہو جاتے ہیں۔ میرے بھی ایسے ہی کچھ پرائے لوگ تھے جو میرے اپنے سے ہو گئے تھے۔ مجھے ایک استاد صاحب ملے جنہوں نے میری بہت مدد کی اور مجھے اپنے پاس کام دے دیا۔ ان کا کام کچھ یوں تھا کہ وہ مجھے اپنے مکینک پر لے آئے اور مجھے مکینک کا کام سکھانے لگے۔ وہ مجھے روزانہ کا 100-200 خرچہ بھی دے دیا کرتے تھے، اور اپنے گھر کے لیے لے جانے کے لیے مجھے 2 وقت کا کھانا بھی دے دیتے تھے۔ ان کی مدد اور حوصلے سے مجھے مزید حوصلہ ہوا اور میں اپنے کام کو ایمانداری کے ساتھ سیکھنے میں لگ گیا۔ اب وہ مجھے آہستہ آہستہ اس کا کاریگر بنا رہے تھے، اور میں اپنی محنت اور پوری توجہ سے اس کام کو سیکھنے میں لگا ہوا تھا۔ مجھے سکھانے والے میرے یہ استاد میرے ابا کے بہت اچھے دوست ہوا کرتے تھے۔ مجھے یاد تھا کہ جب بھی ابا کو کسی چیز کی مشکل پیش آتی یا پھر وہ کبھی بھی فارغ ہوتے تو ان سے ملنے چلے جاتے۔ یہ ابا کی مدد بھی کر دیتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ ابا سے گپ شپ بھی لگا لیا کرتے تھے۔ یہ بہت ہی شفیق اور خدا ترس انسان تھے۔ مجھے ان سے مل کر اپنے ابا جان کی یاد آتی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ میں ان کے پاس کام کرنے کے لیے ٹک گیا تھا۔ ورنہ میری فطرت ایسی تھی کہ میں کسی ایک انسان کے ساتھ صرف 1 دن ہی گزار لیتا تو مجھے اس سے کوفت سی محسوس ہونے لگتی تھی۔ لیکن استاد صاحب کا رویہ میرے ساتھ ایسا تھا کہ وہ مجھے اپنے بچوں کی طرح پیار کیا کرتے تھے، مجھے پیار سے محبت سے سمجھایا کرتے تھے، اور مجھے وہ بالکل اپنے ابا کی طرح لگتے تھے۔ اسی وجہ سے میں ان کے کام پر ٹک گیا اور محنت سے یہ کام سیکھنے لگا۔ دھیرے دھیرے میں اس کام میں ماہر ہوتا گیا اور استاد صاحب کو مجھ پر مزید بھروسہ ہوتا گیا۔ استاد صاحب مجھے اب گاڑیوں کو ٹھیک کرنے سکھا رہے تھے، اور میں ہر چیز میں اتنی محنت سے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ یوں ایک دن آیا کہ میں استاد صاحب کی ہی طرح ایک مکینک بن گیا، اور اب استاد صاحب نے مجھے اپنی مکینک پہ بطور ہیلپر رکھ لیا۔ وہ اب مجھے مہینے بھر کی تنخواہ دیا کرتے تھے، اور یہ تنخواہ اتنی ہوا کرتی تھی کہ میرے گھر کا گزارا ابھی آرام سے، تحمل سے، سکون سے چل سکتا تھا، اور کچھ پیسے بھی میں بچا سکتا تھا۔ یوں میں پیسے بچا بچا کر اپنی بہنوں کے جہیز بنانا چاہ رہا تھا۔ جلدی میرا یہ سپنا بھی پورا ہو گیا، اور میں نے اپنی والدہ کی مدد سے
اپنی بہنوں کا جہیز بنایا اور انہیں اچھے گھرانوں میں رخصت کر دیا۔ اب باری تھی میری، اور اب استاد جی کی، اور اماں کو میری شادی کی فکر لگ گئی۔ اماں دن بدن بوڑھی ہوتی جا رہی تھی، ان سے گھر کا کام کاج بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اپنی شادی کی تمام تر ذمہ داری استاد صاحب اور اماں کے سر ڈال دی تھی۔ اب وہ دونوں چاہتے تھے کہ جلد سے جلد کوئی اچھی لڑکی مل جائے اور میری شادی کر دی جائے۔ میری ماں اب میرے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی تھی اور انہیں ایک بہت ہی اچھے خاندان کا رشتہ مل گیا۔ لڑکی پڑھی لکھی اور خوبصورت تھی، نوجوان بھی تھی، لیکن ایک وجہ تھی کہ وہ پہلے سے طلاق یافتہ تھی، اور اس لیے میری ماں خاموش ہو گئی اور گھر واپس آ کر مجھ سے بات چیت کرنے لگی۔ جب مجھے پتہ چلا تو میں نے اپنی ماں سے کہا کہ طلاق یافتہ اور بیوہ سے شادی کرنا بھی تو ویسے ثواب کا کام ہے، اور میں ویسے بھی عمر اپنی بہت ساری گزار چکا ہوں، تو یہ کوئی بری بات نہیں۔ میں اگر اس سے شادی کر لوں گا تو کوئی قیامت وغیرہ واپس نہیں آ جائے گی، اور میں اس سے شادی کرنے کے لیے بالکل تیار ہوں۔ میری ماں نے مجھے یہ بات کہتے سنا تو وہ بہت خوش ہو گئی، کیونکہ میری ماں کو وہ لڑکی بہت زیادہ پسند آئی تھی۔ چنانچہ یہ شادی میری ماں کی پسند سے اور میری رضامندی سے ہو گئی۔ وہ لڑکی اتنی خوبصورت تھی کہ میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا اور میں خود پر رشک کرنے لگا۔ مجھے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ میری بیوی ہے۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا، کیونکہ میں ایک معمولی شکل و صورت کا ایک معمولی لڑکا تھا، غریب گھرانے کا تھا۔ وہ کافی پڑھے لکھے گھرانے کی لڑکی تھی، پڑھی لکھی تھی، اور کہیں پر بطور ٹیچر کام کر رہی تھی۔ میں نے شادی کے بعد اس سے کہا کہ اسے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں اس کا تمام خرچہ اٹھا سکتا ہوں، اور میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میری بیوی نوکریاں کرتی پھرے۔ میری بات سن کر وہ خوش ہو گئی۔ اس نے کہا جیسا آپ چاہیں گے بالکل ویسا ہی ہوگا۔ چنانچہ اس نے فرما برداری دکھائی اور میری بات کو مانتے ہوئے گھر میں بیٹھ گئی۔ گھر میں وہ کاموں میں میری اماں کا ہاتھ بھی بھٹایا کرتی تھی۔ ہاتھ نہیں بلکہ یہ کہنا بہتر ہوگا کہ اس نے میری اماں کو چارپائی پر بٹھا دیا تھا اور کہا تھا کہ اب میں آ گئی ہوں تو اب آپ کو کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ میرے سارے گھر کو سنبھالے ہوئے تھی۔ ایک وہ خوبصورت تھی، اوپر سے وہ پڑھی لکھی تھی، اور دوسرا وہ اتنی فرما بردار تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر مزید اس سے دن بدن محبت ہوتی چلی گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری قسمت اتنی اچھی ہوگی، مجھے اتنی خوبصورت پڑھی لکھی اور سلیقے والی لڑکی ملے گی۔ خیر، میں خدا سے ہمیشہ شکر گزار رہتا اور اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا۔ مجھے پتا چلا کہ میری بیوی ماں نہیں بن سکتی، اور یہی وجہ ہوئی کہ اس کے پہلے شوہر نے اسے طلاق دے دی۔ میں بس یہی سوچتا رہا کہ اگر خدا نے اولاد لکھی ہے تو وہ ضرور دے گا، اور اگر نہیں لکھی تو پھر کچھ بھی ہو جائے ہماری اولاد نہیں ہوگی، اور اگر نہیں بھی لکھی تو ہم کہیں سے بچہ اڈاپٹ کر لیں گے اور اس کی پرورش کریں گے، اس کے ماں باپ بن کر رہیں گے۔ میں نے یہی سوچ لیا تھا۔ میں اب اپنی بیوی کو اکیلا تنہا کسی صورت نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ میں اس سے بہت زیادہ محبت کرنے لگا تھا۔ اس کے سامنے میں خود کو ہمیشہ ان پڑھ، گنوار اور جاہل محسوس کرتا تھا، حالانکہ میں تو میٹرک پاس کر چکا تھا اور اچھے خاصے نمبروں سے بھی پاس کر چکا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ میرے پاس کوئی نوکری نہ تھی، بلکہ میں ایک مکینک تھا۔ میں اپنے آپ کو اس کے قابل نہیں سمجھتا تھا اور ہمیشہ اللہ کے حضور شکرانے کے نفل ادا کرتا تھا، اور اپنی بیوی کے ساتھ نہایت ہی پیار محبت سے مخلصی کی زندگی گزار رہا تھا کہ ہماری شادی کو ابھی 4 سال گزرے تھے کہ میری بیوی امید سے ہو گئی تھی۔ یہ بات میرے لیے بہت زیادہ خوشی کا باعث تھی۔ میں خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے کہ خدا کی ہر طرح کی نظر کرم مجھ پر ہو
اور میں اللہ تعالیٰ کا منظور ترین بندہ ہو گیا ہوں، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے راضی ہونے کی وجہ سے دے رہا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے شکرانے کے نفل ادا کرتا رہا اور ہمیشہ سر بسجود ہوتا رہا۔ دل ہی دل میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا میں ذکر کرتا رہتا، اس کی عبادت کرتا رہتا اور اس کا شکر بھی ادا کرتا رہتا۔ یوں ہی چلتے چلتے میری بیوی کو امید سے ہوئے 4 ماہ ہو گئے تھے، اور میری بیوی ڈاکٹر کے پاس گئی تھی۔ واپس آئی تو اس نے مجھے بتایا کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ہر دوسرے دن چیک اپ کروا لیا کرو اور ہر دوسرے دن الٹرا ساؤنڈ بھی کروا لیا جائے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جایا کروں گا۔ اس نے کافی ٹالنے کی کوشش کی، مگر میں باضد تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تمہیں اکیلا ہرگز نہیں جانے دوں گا، اس لیے میں تمہارے ساتھ جاؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ ہی واپس لے کر آؤں گا۔ اور پھر وہ میری ضد کے آگے ہار مان گئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ ٹھیک ہے، الٹرا ساؤنڈ میں 3 گھنٹے لگتے ہیں، آپ مجھے کلینک چھوڑ دیا کریں اور 3 گھنٹے بعد اپنی دکان سے واپس آتے ہوئے مجھے پک کر کے گھر چھوڑ دیا کریں۔ میں نے یہ بات بھی مناسب سمجھی اور حامی بھر لی۔ چنانچہ اب میں روزانہ ہی اسے کلینک پر لے جایا کرتا اور واپس لے آیا کرتا۔ یوں کرتے کرتے تقریباً ہمیں 15 دن گزر گئے تھے، اور اس روز بھی میں اسے ہمیشہ کی طرح لے کر گیا تھا، اور وہاں چھوڑ کر میں نے اپنی دکان کی طرف رخت سفر باندھ لیا تھا۔ لیکن 4 گھنٹے بعد جب میں واپس آیا تو ملیحہ وہاں پر موجود نہ تھی۔ میں جب کلینک کے اندر گیا تو مجھے پتا چلا کہ ملیحہ یہاں پر 1 گھنٹے کے علاوہ ٹکتی ہی نہیں۔ یہ ساری خبر میرے لیے بہت زیادہ صدمے کا باعث بن چکی تھی، اور میں یہ بات ہرگز برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ میں وہیں پر کھڑا ہو کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ کلینک کے سامنے ایک بڑی سی گاڑی میں اتری ہے اور کلینک کے اندر چلی گئی ہے، یہ سب میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، اور پھر وہ میری ضد کے آگے ہار مان گئی۔ اس نے مجھ سے کہا ٹھیک ہے، الٹرا ساؤنڈ میں 3 گھنٹے لگتے ہیں، آپ مجھے کلینک چھوڑ دیا کریں اور 3 گھنٹے بعد اپنی دکان سے واپس آتے ہوئے مجھے پک کر کے گھر چھوڑ دیا کریں۔ اور میں نے یہ بات بھی مناسب سمجھی اور حامی بھر لی۔ چنانچہ اب میں روزانہ ہی اسے کلینک لے جایا کرتا، واپس لے آیا کرتا۔ یوں کرتے کرتے تقریباً مجھے 15 دن گزر گئے تھے، اور اس روز بھی میں اسے ہمیشہ کی طرح لے کر گیا تھا، اور وہاں چھوڑ کر میں نے اپنی دکان کی طرف رخت سفر باندھ لیا تھا۔ لیکن 4 گھنٹے بعد جب میں واپس آیا تو ملیحہ وہاں پر موجود نہ تھی۔ میں جب کلینک کے اندر گیا تو مجھے پتا چلا کہ ملیحہ یہاں پر 1 گھنٹے سے زیادہ ٹکتی ہی نہیں۔ یہ ساری خبر میرے لیے بہت زیادہ صدمے کا باعث بن چکی تھی، اور میں یہ بات ہرگز کسی صورت بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ میں وہیں پر کھڑا ہو کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ کلینک کے سامنے ایک بڑی سی گاڑی میں سے اتر رہی ہے اور کلینک کے اندر جا رہی ہے، یہ سب میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ کسی غیر مرد کے ساتھ تھی۔ اسی وقت میری غیرت کو ہوش آیا، جوش آیا، اور میں چاہتا تھا کہ میں جا کر اس کے ہاتھ سے پکڑ کر کہوں کہ کس کے ساتھ آئی ہے، لیکن میں اس وقت ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں اس کے منہ سے سچ سننا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ میرے سامنے سچ بولے، کیونکہ ہمارا رشتہ سچ پر ہی مبنی تھا، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اس میں کسی بھی قسم کی آمیزش ہو۔ دوسرے روز جب میں اسے کلینک پر چھوڑ کر گیا تو میں واپس نہیں گیا تھا، یعنی اس کا پیچھا کرنا میں نے ٹھان رکھا تھا۔ اور اس روز جب وہ کلینک سے کلینک کے اندر گئی تو میں کہیں چھپ کر کھڑا ہو گیا، اور اس کے ٹھیک آدھے گھنٹے بعد ایک گاڑی آئی اور ملیحہ کو ساتھ لیتے ہوئے وہ چلی گئی۔ میں اس گاڑی کا چھپ چھپ کر پیچھا کرنے لگا۔ میں اپنی بائک پر سوار تھا
اور میں دوسری سائیڈ سے اس گاڑی کا پیچھا کر رہا تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ انہیں شک نہیں ہوا۔ وہ گاڑی کہیں کسی ہوٹل کے سامنے جا رکی اور وہ دونوں کسی ہوٹل میں چلے گئے، اور وہاں پر دور کسی اکیلی جگہ پر انہوں نے ٹیبل لے رکھی تھی اور اس ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ میں دور سے انہیں دیکھتا رہا۔ ان دونوں کے درمیان کافی بات چیت ہوتی رہی۔ میں ملیحہ کا چہرہ بہت اچھے سے جان سکتا تھا کہ وہ کس طرح کے تاثرات لیے ہوئے ہے۔ اس کے چہرے پر کبھی غم، کبھی غصہ اور کبھی پچھتاوے کے آثار دکھائی دیتے تھے، اور وہ مرد اپنے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ لیے ہوئے بیٹھا تھا۔ وہ نہ جانے اس سے کیا باتیں کر رہا تھا کہ تبھی ان دونوں کے درمیان خاصا تناؤ پیدا ہو گیا اور وہ لڑکا اس پر برہم ہونے لگا۔ یہ سب کچھ میں نے دیکھا تو مجھے سمجھ نہ آئی کہ آخر کیا بات ہو رہی ہے، اور میں اپنے دل ہی دل میں ملیحہ کو غلط ثابت کر رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا وہ میری پیٹھ پیچھے کسی اور سے مل رہی ہے، اور یہاں پر اب یہ دونوں ایک دوسرے سے اتنے برہم ہو رہے تھے، اور اس آدمی نے نہایت ہی برہم ہوتے ہوئے ملیحہ پر ہاتھ بھی اٹھایا تو مجھ سے مزید رہا نہ گیا۔ میں بھاگ کر گیا اور میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور ملیحہ کو میں نے اپنے پیچھے کر لیا۔ میں نے اس سے کہا کہ خبردار میری بیوی پر ہاتھ اٹھایا۔ ملیحہ مجھے ہونکوں کی طرح دیکھتی رہی اور میں اس مرد پہ ہاتھا پائی پر آ گیا تھا، لیکن ملیحہ نے مجھے روک دیا۔ پھر میں نے ملیحہ سے پوچھا کہ کیا بات ہے اور یہ انسان کون ہے؟ یہ تم پر اتنا سخت غصہ کیوں کر رہا تھا اور تم روزانہ اس کے ساتھ کیوں آتی ہو؟ کیا لگتا ہے یہ تمہارا؟ میں غصے سے چور تھا اور میری آنکھیں لال ہو رہی تھی، میرے ماتھے پر پسینہ آ رہا تھا۔ میں حد سے زیادہ غصے کو کنٹرول کیے ہوئے تھا، لیکن مجھ سے مزید کنٹرول نہیں ہو رہا تھا۔ تبھی اس شخص نے کہا کہ اپنی بیوی سے پوچھو۔ میں نے ملیحہ کی طرف دیکھا۔ ملیحہ نے کہا کہ اسی شخص کی وجہ سے مجھے پہلے بھی طلاق ہوئی تھی۔ یہ مرد میرے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا اور میرا دوست تھا، لیکن اس نے کچھ میری خفیہ تصاویر ایڈٹ کر دی ہیں، اور یہ مجھے پہلے شوہر کے بارے میں بھی بلیک میل کرتا رہا تھا، اور اب آپ کے حوالے سے بھی یہ مجھے بلیک میل کر رہا ہے۔ اولاد نہ ہونے کی بات کوئی نہیں تھی، بس طلاق ہونے کی وجہ یہی تھی کہ یہ شخص جو ہے میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور یہ شخص مجھے بلیک میل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہاری تصاویر تمہارے شوہر کو دکھا دوں گا۔ اس نے میرے پہلے شوہر کو دکھائی تو اس نے مجھے طلاق دے دی، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ مجھے دوبارہ سے طلاق ہو، کیونکہ اب میں ماں بننے والی ہوں اور میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں اور آپ کے ساتھ میں بہت مخلص ہوں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری کوئی بھی بات آپ کو پتہ چلے اور آپ بھی مجھے چھوڑ دیں۔ مجھ میں مزید صدمہ برداشت کرنے کی ہمت نہیں۔ یہ سن کر مجھے اس پر بہت پیار آیا اور میں نے اس شخص کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا، اور پھر ایک کے بعد ایک میں اس کے منہ پر تھپڑ برسانے لگا۔ میں نے اس کا فون اٹھایا اور اس سے کہا کہ جلدی سے ابھی کے ابھی میری بیوی کی تمام تر تصاویر ڈیلیٹ کرو۔ اس نے ڈرتے ہوئے میری بیوی کی تمام تصاویر اپنے موبائل سے ڈیلیٹ کر دی، اور میں ملیحہ کا ہاتھ پکڑتا ہوا واپس اسے گھر لے آیا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں اسی وقت کوئی فیصلہ کر لیتا تو شاید میں اپنی مخلص بیوی سے ہاتھ دھو بیٹھتا اور خدا کا شکر ادا کر دیا کہ خدا نے ایک بار پھر مجھ پر نظر کرم کی اور میں اپنی بیوی کا ساتھ پانے کے قابل ہو گیا۔ اب میری بیوی اور میں دونوں ایک ساتھ خوش ہیں اور ہماری زندگی خوشیوں سے بھرپور ہے۔ اس لیے میں اب ہر کسی سے کہتا ہوں کہ بنا جانچ کیے کسی پر کوئی بھی بات بنا تحقیق کے سچ نہ ماننا۔ اس طریقے سے آپ کے رشتے پر بہت اثر ہو سکتا ہے۔ خدا ہر کسی کو اپنی زندگیوں میں خوش رکھے، آمین۔